میں اس آیت مقدسہ کا ترجمہ کر کے اور اس کے ایک حصے پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقد جاءکم رسول، بتحقیق تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایک رسول معظم اور مکرم تشریف لے آئے۔ من انفسکم، یہ تم ہی میں سے آئے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بڑا گرا۔ حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے آپ کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا۔ یہ اس کا مرادی معنی۔ اس آیت کی تفسیر قدر یہ فرما لقد جاءکم رسول، اس سے اس نظریے کا قلقمہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھیجا، 40 برس تک حضور کے کردار کو دیکھا، کیریکٹر کو دیکھا، چال چلن کو دیکھا، اور اس کے بعد قدرت نے یہ طے کیا کہ انہیں اگر نبوت دے دی گئی تو گاڑی چلا لیں۔ ایسا نہیں، بلکہ فرمایا گیا یہ آئے ایسی حالت میں کہ اللہ کے رسول ہیں، ایسی حالت میں آئے ہیں تمہارے پاس کہ اللہ کے رسول۔ من انفسکم، یہاں کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا کہ یہ بھی ہمیں جیسے، ہمارے جیسے، بلکہ تفصیل میں گئے بغیر یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ جب یہ فے مفتو پڑھا جائے تو معنی یہ دے گا، عام اردو میں گفتگو کر رہا، اے لوگوں ہم نے تمہارے پاس وہ معظم مکرم رسول بھیجا کہ من انفسکم، جو تم میں نفیس ترین تھا۔ جب اس کو فتح کے ساتھ پڑھیں گے من انفسکم، جو تم میں نفیس ترین تھا وہ تمہارے پاس تشریف لایا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی علیہ السلام پر بڑا گرا۔ حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے آپ کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا۔ یہ اس کا مختصر ترجمہ اور مرادی معنی۔ آئیے ہم اس آیت میں سے آج صرف ایک جملے کو لیتے، وہ ہے حریص علیکم، اس پر ہم گفتگو کرتے۔ علماء نے فرمایا کہ جب یہ آیت یوں پڑھی جائے لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص، اس پر وقت جائز نہیں، بلکہ یوں کہا جائے حریص علیکم۔ کیا مطلب ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا حریص علیکم، یہ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس جملے کو حرص اور ہوس۔ جو آدمی حرص کا بندہ بن جائے وہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ حرص آدمی میں پایا جانا اس کے اخلاقی روحانی بیماریوں سے ایک بیماری کے ساتھ یہ حرص اس آدمی میں پائی جاتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حرص اور ہوس، امام غزالی فرماتے ہیں کہ آدمی کو اندھا کر دیتی، اس کی سوچنے سمجھنے کی قوت جو ہے وہ سلب کر لیتی ہے۔ جب آدمی پر حرص اور حویص غالب آ جائے تو سوچنے کی قوت ہی ختم ہو جاتی۔ آپ نے دیکھا بڑے بڑے مالدار دولت مند لوگ جب دولت ان پر غلبہ ہو جائے موت کو بھول جاتے، نماز کو بھول گئے، روزوں کو بھول گئے، اور احمق یہ سمجھتے ہوں گے کہ بغیر نماز پڑھے جب اتنا مل جائے وہی ختم نہیں ہو رہا تو اب ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت۔ یعنی لوگوں کے ذہن پر پردہ پڑ گیا ایک طرح سے۔ اور یہ حرص کبھی کبھی اتنی غالب آتی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے دیکھا اس کراچی میں جو نجی بینک اسکینڈل تھا، آپ نے دیکھا کہ نجی کمپنیاں شروع ہو گئیں، 1 لاکھ پر 5,000 منافع دے رہی۔ 1 لاکھ آپ جمع کرائیے، اب یہ پیسہ لگا نہیں، اور 1 لاکھ لینے کے بعد 5,000 آپ کو واپس کر دیں، یہ نفع لیجیے۔ کیا عقل کام نہیں کرتی کہ ابھی تو پیسہ لگانے یہ نفع کم وقت دے کہاں سے رہا؟ 2-4 مہینے دے گا اور بھاگ جائے گا۔ بھائی 10-20 روپے آپ کو دیے، 20,000 بھی اگر آپ کو دے دیے تب بھی تو 80 بچ گئے نا۔
شیر بازار میں ایک تیزی آئی، اس نے ہمارے سرمایہ داروں کی عقل پر ایسا پردہ ڈالا کہ ہم کہتے تھے لوگوں خدا کے لیے اس لعنت سے بچو. انہوں نے کہا مولویوں کو کیا پتا شیر کیا ہوتے، مولویوں کو کیا پتا کہ بزنس کیا ہوتا، مولوی کیا جانے کہ تجارت کیا ہوتی. لوگ ہمیں کہتے مولانا 30,000 کے 90,000 بن رہے ہیں، 1 لاکھ اگر رکھ دو تو اس کے 2 لاکھ روپے بن رہے ہیں. تو لوگوں نے جانتے ہیں جب ہرس اور ہوس ان پر سوار ہوئی اپنی دکانیں داؤ پہ لگا دی اور پیسہ شیر بازار میں جمع کر دیا، اپنے مکان ذاتی بیچ دی، کرائے کے مکان میں رہے اور جناب پیسہ شیر بازار میں لگا دیا. اور سبحان اللہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی کم وقت مرا ہو. جتنے شیر بازار کے دیوالیہ والے لوگ ہیں ان سے پوچھئے کہ پان کی پڑیاں باندھنے کے لائق بھی ان کے شیر کا کاغذ نہیں رہا. تو آپ نے تو مولوی کی بات نہیں مانی، آپ نے کہا کہ مولوی کو کیا پتا کہ شیر کیا ہوتا، مولانا کیا جانے کہ تجارت کیا ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہرس اور ہوس جب آدمی پر غالب آ جائے تو آخرت کو بھی بھول جائے گا، ظاہر کو بھی بھول جائے گا، باطن کو بھی بھول جائے گا، حتی تک کہ موت کو بھی بھول جائے. اور امام غزالی بڑے نباس فرماتے ہیں اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آدمی پر حس جب غالب آ جائے تو عقل پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ عقل و خرد کا ایسا دیوالیہ ہوتا. بڑے نباس تو ایک مثال دیتے ہیں، ایک شکاری نے چڑیا پکڑی، چڑیا کو پکڑ کر شکاری نے ظاہر اس کو ذبح کر کے کھانا چاہتا تھا. اس چڑیا نے شکاری سے کہا بھائی شکاری یار یہ بتاؤ میرا گوشت کتنا، اگر تم مجھے ذبح کر کے کھائے بھی تو مشکل سے پاؤ چھٹانگ بھی گوشت نہیں نکلے گا، اگلی زبان کھائے گی پچھلی چلائے گی، پورا منہ بھی نہیں بھرے گا، کوئی ایک بوٹی کے برابر بھی تو میرا وزن نہیں ہے. بھائی شکاری اگر آج تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں دانائی کی ایسی بات بتاؤں گی کہ جو تم نے آج تک نہیں سنی ہوگی. شکاری صاحب نے سنا کہ چلو ایک چھٹانگ گوشت اگر کھانے کو نہ ملے تو کیا حرج، اس چڑیا کو آزاد کر دیا جائے تاکہ آزاد کرنے کے بعد یہ کوئی حکمت اور دانائی کی بات بتائے گی. شکاری صاحب نے سوچا چلو اس کو آزاد کر دو، ایک چڑیا میں نہ ہمارا منہ بھرے نہ پیٹ، چلو آزاد کر دو اس کو، دیکھیں کیا حکمت کی بات کرتی. چڑیا خدک کر کے درخت پر بیٹھی، جب دیکھا کہ شکاری کی 10 طرف سے باہر ہو گئی تو اس نے کہا شکاری تو بڑا بے وقوف آدمی. انہوں نے کہا میں کب سے بے وقوف ہو گیا؟ کہنے تو نہایت بے وقوف. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھ تجھے چکما دے کر آزادی حاصل کر لی، میرے پیٹ میں 3 چھٹانک سونے کا ڈلہ تھا، اگر تو مجھے ذبح کرتا یہ 3 چھٹانک سونا تجھے مل جاتا. شکاری ہاتھ ملنے لگا، او کمبخت بڑا دھوکہ دیا، اب تو میں آئندہ کسی پرندے پر اعتماد نہیں کروں گا، آئندہ کسی جانور کی بات نہیں مانوں گا. او کفے افسوس ملنے لگا. پھر اس چڑیا نے کہا او شکاری تو بہت ہی احمق ہے، نہایت بے وقوف. اس نے کہا دوسرے بے وقوف میرے حصے میں کیوں آئی؟ چڑیا نے کہا او کمبخت کفے افسوس ملنے والے، کل میرا وزن آدھی چھٹانگ، یہ تو دیکھ کے 3 چھٹانگ سونا میرے پاس آئے گا کیسے؟ کل میرا وزن ہی 1 چھٹانگ، اب 1 چھٹانگ وزن میں 3 چھٹانگ کا سونے کا ڈلہ جائے گا کیسے اور ہوگا کیسے؟ تو نے تو ہاتھ میں پکڑ کر میرا وزن دیکھا. امام غزالی فرماتے بات یہ ہے کہ آدمی جب ہرس سوار ہو جائے تو آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، عقل و خرد کا ماتم ہو جاتا. تو آپ نے دیکھا کہ ہرس تو بہت بری چیز، ہرس بہت بری چیز، لیکن پھر کیوں فرما حریص علیکم؟ حضور کو فرما حریص علیکم، یہ بھی حریص ہیں. اللہ اللہ بتانا یہ ہے وہ کائے کے حریص ہیں، اس کے حریص ہیں کہ مکان اچھا بن جائے، اس کے حریص ہیں کہ دولت آ جائے، دنیا آ جائے، متاع دنیا آ جائے، مال زیورئی آ جائے. نہیں، یہ تو ان کے پاس بہت تھا، یہ تو بہت تھا ان کے پاس. اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو احمق یہ سوچتے ہیں کہ حضور تو ایسے محتاج ہے، دیکھیے جناب کبھی کھانے کو ہوتا اور کبھی کھانے کو نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام تو ایسے محتاج ہیں کہ حضرت فاطمہ نے اپنی بھوک کی جب شکایت کی تو اپنے شکم سے حضور نے خود اپنے دامن کو اٹھا کر کے کہا کہ تم نے تو 3 دن سے نہیں کھایا، میں نے تو 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ میں اللہ کا نبی.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس طریقے سے محتاط. معاذ اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں, سونے کے پہاڑ چلیں, مگر جانتے ہو میں نے کس کو پسند کیا؟ میں نے اسے پسند نہیں کیا کہ میرے ساتھ سونا اور چاندی چلے, نہ اسے پسند کیا کہ سونے کے پہاڑ کا میں مالک بن جاؤں. میں نے تو اس کو پسند کیا کہ ایک وقت کا کھاؤں اور دوسرے ہاتھ کا پھر اپنے مالک سے مانگوں. ایک دن کھاؤں, دوسرے دن کا پھر ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے مانگوں. ورنہ میری شان تو یہ ہے کہ میں اگر چاہوں تو سونے کے پہاڑ چلیں. اور آپ نے دیکھا ہمارا عنوان یہ نہیں ورنہ ہم اس پر گفتگو کرتے. حضور کے دربار میں جو آئے جو مانگے حضور عطا فرما دیتے ہیں, اور نہیں کا لفظ تو حضور کی زبان پر کبھی زندگی میں آیا ہی نہیں. اور اگر نہ ہوتا سکوت فرما لیتے, منع نہیں فرماتے, سکوت فرما لیتے, آتا دے دیتے. مگر کبھی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ نہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اسی جانب اشارہ فرماتے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. حضور کا دریا رحمت ایسا بحر زخار ہے کہ آپ سے مانگنے والا کوئی شخص نہیں کا جملہ تو حضور سے سنتا ہی نہیں. اور یہی نہیں کہ دنیا دے رہے, حضرت ربیہ آئے تو ربیہ کو جنت دے دی, فلاں صاحب آئے تو جو انہوں نے مانگا انہیں دے دیا. بتائیے جنت دے دی, جنت میں اپنی رفاقت دے دی. اللہ اکبر. اور اگر حضور اسی پر برہم ہو جائیں تو اس کو جہنم رسید کر دیا, کسی کو جہنمی فرما دیا. اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو جنتی نہیں بنا سکتی. تو عزیزان گرامی حضور کو مال اور دولت کی حویث نہیں, نہ ہرس ہے. ہرس کائی کی ہے؟ بس یہ بات بتانی. فرما حریص علیکم, وہ بھلائی کے چاہنے والے تو ہیں مگر تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں, وہ تمہارے حریص ہیں. حریص علیکم مسلمانوں کی بھلائی کے چاہنے والے, وہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں. اب دیکھو جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھلائی کے چاہنے والے ہیں تو کہاں کہاں ہماری بھلائی چاہیے. ساری زندگی اللہ اللہ ہماری بھلائی میں کام کرتے رہے, یہاں تک کہ کل قیامت تک جتنی بھلائی کی آپ کو ضرورت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی. احکام شریعہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو دیکھیے ہم سے کہا گیا کہ جب تم وضو کرو تو ہاتھ کوہنیوں تک دھو, اور اگر حضور فرما دیتے بغل تک دھونے چاہیے تو آپ دھوتے یا نہیں دھوتے؟ یقیناً دھوتے. اس نے فرمایا جب پیر دھو تو ٹخنوں تک دھو, اور اگر کہا جاتا کہ گھٹنوں تک دو حکم ملتا یقیناً آپ دھوتے. احکام شریعہ میں حضور نے جو رعایت کی ہے یہ بھی ایک الگ عنوان جو کسی وقت عرض کیا جائے. حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھاتے, قرات لمبی فرماتے, قرات لمبی فرماتے. یہ ابتدائی دور تھا اسلام کا, اس میں خواتین جو وہ مسجد میں آیا کرتی تھیں. جب حضور کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو قرات کو مختصر کر دیتے, قرات کو مختصر کر فرمایا کہ میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں لمبی نماز پڑھوں, مگر میں دیکھتا ہوں جب جو عورتیں یہاں آتی ہیں ان کے بچے جب اپنے گھروں میں روتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس میں تخفیف فرما دیتے. اور فرمایا کہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھوں. کیا مطلب رات کے آخری حصے کا؟ کہ جس وقت ہم سحری کھاتے. میری طبیعت چاہتی کہ میں عشاء کی نماز آخری وقت میں پڑھوں, مگر میں نے دیکھا میرے غلاموں یہ تم پر شاق گزرے گا, یعنی تمہیں تکلیف ہوگی, تو اس لیے میں نے عشاء کو اول وقت میں رکھ دیا. مجھے بتائیے جناب اب اول وقت میں ہے, آپ کیلنڈر ملاحظہ فرمائیے نظام الاوقات جتنی مسجدوں میں ہے کیا ہوگا. دیکھیے عشاء کی نماز کا وقت اگر 8 بجے شروع ہو رہا تو قوم یہ کہے گی کہ بھئی 8 بجے اذان ہو جائے اور 7:15 بجے نماز ہو جائے. یہ ہے یا نہیں؟
اور ہماری جو بڑی میمن مسجد ہے سبحان اللہ، اس کا تو نظامی بڑا نرالا تھا کہ 5 منٹ پہلے کبھی اذان ہوتی ہے، 5 منٹ کے بعد ہی جماعت ہو جاتی. کیا مطلب کہ مارکیٹ والے جتنے لوگ ہیں یہ سب عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر چلے جائیں. بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ جماعت کا مطلب تو کثرت ہے نا، کہ لوگ کہ ایسی سہولت مہیا کریں کہ جس میں لوگوں کو جماعت مل جائے اور کثرت سے لوگ آئیں. یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ 15-20 منٹ پہلے اذان ہونے کے بعد جماعت ہو، یہ اتنے بیٹھے ہیں ہم کتنے لوگ نماز پڑھتے، کتنے پڑھتے نماز؟ اور اگر سرکار نماز عشاء کو آخری وقت میں پڑھنے کا حکم دیتے تو ہم سب کا ڈبہ گول تھا. سمجھ لیجئے پھر تو حال یہ ہوتا کہ جیسے دوسرے ممالک میں ہے کہ صاحب ایک امام اور مؤذن اس کا مقتدی ختم. پھر یہ ہوتا ہمارا نماز کا عالم. عزیزان گرامی، آج اتنی مراعات ہونے کے باوجود ہماری نمازوں کا حال یہ. اور اگر کہیں سرکار آخری شب میں ہمیں عشاء پڑھاتے تو سبحان اللہ پھر آخری شب میں کئے نمازی ہوتے، اس کا حساب آپ لگائی. تو میں کہہ یہ رہا تھا احکام شریعہ میں جو رعایتیں دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ نماز عشاء آخری وقت میں پڑھوں، لیکن میں نے دیکھا میرے غلاموں تم پر شاخ گزرے گی، یعنی تمہارے لیے پریشانی کا باعث ہوگا، اس لیے میں نے اس میں تخفیف کر دی کہ پہلے وقت میں عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا. مگر ایک بیماری تو ہم میں ابھی تک نہیں گئی. اچھا مطمع نظر تو شریعت کا یہ تھا کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لو اور عشاء کی نماز پڑھ کے پھر سو جاؤ. سونے کے بعد تاکہ تمہارا جلدی عشاء پڑھنا اور جلدی سو جانا اس معاملے میں معاون اور مددگار ہو کہ تم فجر میں اٹھ جاؤ، فجر میں تمہاری آنکھ کھل جائے. یہ تھا مطمع نظر. اگر ہم سب نماز پڑھ کر کے سو جاتے تو بیچارے یہ چبوتروں کا کیا حال ہوتا، یہ تو سب گورا قبرستان بن جاتے. یہ جو اوٹلا کانفرنس ہے پھر اس کا کیا ہوتا کہ آدمی نماز پڑھنے کے بعد 2-2 بجے تک گپ ہانک رہا ہے، 2-2 3-3 بجے تک چبوترے پہ بیٹھے ہوئے. اور چبوترے پر بیٹھنا یہ چبوترا کانفرنس حضور امین میاں صاحب کراچی میں یہ ہیروئن کا ایک نیمل بدل، یہ ہیروئن اس کو بھنگ کہا جائے، چرس کہا جائے کہ جب تک اوٹلے پہ نہیں بیٹھے گا 2-4 گھنٹے اس وقت تک اس کا کھانا ہضم نہیں ہوگا. اس لیے کسی مرد مومن کو فجر تو پڑھنی نہیں، اس لیے جب تک چاہے بیٹھے. تو شریعت کی جو غرض و غایت تھی ہم نے اس سے منفعت حاصل نہیں کی کہ جلدی پڑھ کر کے ہم سو جائیں اور سونے کے بعد نماز فجر میں اٹھنے کے لیے ہمارے لیے معاون اور مددگار ہو. ہم نے عزیزان گرامی ایسا نہیں کیا جو شریعت کا تقاضا. مگر حضور علیہ السلام تو ہمارے مہربان ہیں، یعنی حریص علیکم، تمہاری بہت بھلائی کے چاہنے والے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم پر شاخ نہ گزرتا میں حکم دیتا کہ ہر شخص نماز سے پہلے مسواک کرے. اگر یہ مسواک کرنا فرض ہو جاتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کو کیا جائے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ تم پر شاخ گزرے گا، تمہیں اس میں پریشانی ہوگی، اس لیے نماز کی نہیں بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو اس میں مذہب یہ ہے کہ مسواک کرنے کو آپ نے وضو کی سنت بتایا کہ جب آدمی وضو کرے تو مسواک کرے، یہ وضو کی سنت ہے، اس کو نماز کی سنت نہیں کہا گیا. لیکن فرمانا تو اپنی جگہ ہے کہ یہ تم پر شاخ گزرے گا، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ وضو کرتے وقت مسواک کو کیا جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ احکام شریعہ میں کس قدر مراعات کی. حج کے بیان میں ایک سری حدیث آتی، حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا حج کرو. سوال ہوا حضور کیا ہر سال؟ حضور نے سکوت فرما لی، سکوت فرمایا. تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر میرے دہن سے میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو تمہیں ہر سال حج تم پر فرض ہو جاتا. اب بتائیے حضور اگر ہاں فرما دیتے تو ہر سال اگر حج فرض ہو جاتا. ہم میں کتنے لوگ تھے جو ہر سال حج کی ادائیگی کرتے، کئی لوگ پھر حاجی ہوتے. معلوم ہوا کہ 10-20 حج کرنے کے باوجود بھی آدمی حاجی نہیں بنتا. تو میں عرض کر رہا تھا احکام شریعہ میں جو مراعات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہیں وہ کتنی ہیں. اس لیے فرما حریص علیکم، یہ تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. اب آئیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کہاں کہاں بھلائی چاہی.
کس طریقے سے ہم پر کرم کیا، کس طریقے سے مہربان ہوئے، اس میں ہم صرف 2-4 باتوں ہی پر گفتگو کریں گے تو وقت کافی ہو جائے گا۔ آئیے حریص علیکم کا جلوہ جب حضور اس آب و گل میں تشریف لائے، ابھی آپ نے دنیا میں قدم رکھا، اللہ اکبر، جو دائیاں وہاں موجود تھیں انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زمین پر تشریف لائے، جب تولد ہوئے، آپ نے تولد ہوتے ہی سجدہ فرمایا، پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، اور جو خواتین دائیاں موجود تھیں انہوں نے دیکھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضور کے ننھے ننھے لبھائے مبارکہ میں جنبش ہے، ہونٹ مبارک ہل رہے، اللہ اکبر، اور حالت سجدہ میں دائیوں نے اپنے کان حضور کے دہن کے جب قریب کیے، فرماتے ہم نے سنا کہ حضور حالت سجدے میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں یوں ملتجی ہیں، یا ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے، میری امت کے امور میرے سپرد فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو یہ کہتے ہوئے آئے، ربی حبلی امتی امتی، مجھے بتائیے آپ کو کسی اور نبی کی سیرت میں یہ حریص علیکم کا جلوہ نہیں نظر آئے گا؟ جو دنیا میں قدم رکھے تو امت کی فکر ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری جب دنیا میں ہوئی اور آپ کا رب کریم کی بارگاہ میں التجا کرنا کہ یا ربی حبلی امتی، یہ ہماری بھلائی کے لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کے امور میرے سپرد فرما دے اور میں اپنے تمام گناہگار امت کی نجات فرما دوں۔ ظاہر یہی تو اس کا نتیجہ۔ اب آئیے دنیا میں آتے ہی حریص علیکم کا جلوہ دکھایا۔ ایک اور موقع اگر آپ غور فرمائیں تو دیکھیے، شب معراج چلے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضری، قرآن مجید فرقان حمید ناطق ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے حبیب علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی، لنریہ، تاکہ ہم دکھائیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو، من آیاتنا، اپنی نشانیوں سے، انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ ہم اس واقعے سے صرف دو مسئلے کی تلخیص کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کی بارگاہ میں گئے، رب کریم کی بارگاہ میں جب پہنچے تو رب کریم نے ارشاد فرما، میرے محبوب کیا لائے ہو دنیا سے؟ دنیا سے آئے ہو تو کیا لے کر کے آئے؟ میری زبان میں اگر کہوں تو میں ترجمہ یہ کروں اس کا، اور آگے آپ سنیں گے کہ میرے مولا میں تو دنیا سے وہ لے کر آیا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں۔ ارے اللہ کے خزانے میں نہیں، یہ لے کر کے جائیں تو کیا شے لے کر کے جائیں؟ بھائی آدمی کسی کی یہاں مہمان جائے تو کوئی شاندار چیز لے کر کے جاتا، اور کم سے کم اتنا خیال رکھتا ہے کہ کوئی جو ہمارا میزبان ہے اس کے پاس یہ نہ ہو۔ تو کہا حبیب کیا لائے ہو؟ دیکھیے حضور عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تبارک و تعالی میری مالی بدنی زبانی یہ ساری عبادتیں میں تیرے لیے لایا، انہیں عاجزی اور ان کے ساری لایا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، مگر اللہ عاجز نہیں ہے، عجز اور ان کے ساری سے پاک ہے۔ کہا مولا میں تو تیرے دربار میں وہ لایا جو تیرے خزانے میں نہیں، وہ یہ ہے کہ میں عاجزی اور ان کے ساری تیرے دربار میں لایا ہوں۔ اللہ اللہ، اپنے پیارے حبیب کی ان کلمات سے رب کریم اتنا خوش ہوا کہ مشکاۃ شریف باب تشہد میں کئی حدیثیں اس طریق پر آئیں، انہیں ملاحظہ فرما لیجیے۔ تمام کا نچوڑ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں وقت بچانے کے لیے کہ گفتگو مناسب وقت میں مکمل ہو جائے۔ چلیے صاحب، تو رب کریم نے حضور علیہ السلام کے اس تحفے کو ایسا شرف قبولیت بخشا کہ حضور پر کئی انعام اور اکرام کا اعلان فرمایا۔ جب حضور نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات،
فرما السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر میری سلامتی ہو، میری رحمتیں ہو، میری برکتیں ہوں۔ ساری رحمتیں بھی ہو گئیں، سلامتی ہو گئی، برکتیں بھی ہو گئیں۔ ذرا آپ قیاس کیجئے کہ آدمی کو اپنا مدعا مل جائے، اپنا مقصد مل جائے، وہ آدمی اس حقیقت تک پہنچ جائے کہ جس کا برسوں وہ متلاشی، تو جب آدمی کو وہ نعمت مل جائے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ آدمی کے ذہن سے قدرتی طور پر سب محو ہو کر کے رہ جاتا جب اس کو کوئی ایسی شے مل جائے کہ جس کا وہ برسوں متلاشی رہا۔ یہ تو اشیاء کا معاملہ، مجھے بتائیے رب کریم کے دیدار سے بڑھ کر کے کوئی نعمت ہو سکتی؟ کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیدار الہی میں مشغول، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کریں، اور ربی کریم فرماتا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری عقل و خرد تو یہ کہتی ہے کہ اسی پہ ساری بات ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ ربی کریم کی سلامتی اور برکتیں آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہو گیا اور سارے معاملات یہاں ختم ہو کر حضور زمین پر جلوہ گر ہوتے۔ مگر سبحان اللہ، رب کریم کے دیدار میں مشغول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، عین ایسے موقع پر حریص علیکم کا جلوہ دکھانا، ایمان سے کہو یہ پیارے مصطفی کا کمال ہے یا نہیں؟ یہ صرف حضور ہی کی عنایت ہے یا نہیں؟ کیا ہوا جب رب کریم نے فرما السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جب ہوا حضور نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا تیری یہ رحمت، تیری یہ برکتیں، تیری یہ نعمتیں یہ ان لوگوں پر بھی ہوں جو میرے غلام ہیں، نیک ہیں، جو میرے دامن سے وابستہ ہیں۔ مجھے بتائیے عین ایسے موقع پر عین ایسے موقع پر اپنے غلاموں کو یاد کرنا، یہ اللہ اکبر، حضور کا کتنا کرم ہے، کتنی مہربانی ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اسی مشکات میں ایک یہ بھی حدیث ہے، بعض احمقوں کو یہ کہتے ہوئے آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا، وہ یہ ہے، کہتے صاحب آپ جو ہے حضور پر تو سلام پڑھتے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم پر بھی سلام پڑھنا شروع ہو جاتا، اعلی حضرت پر بھی سلام پڑھنا شروع کر دیتے، خواجہ غریب نواز پر بھی سلام پڑھنا شروع کر دیتے۔ چلیے یہ بات تو کسی حد تک ہم نے سمجھ لی کہ آپ کا درود و سلام حضور تک تو پہنچ جاتا ہے، مگر یہ آپ تو سب پر آپ نے سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی مشکات میں ایک حدیث یہ ہے، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب اتحیات میں کوئی شخص کہتا تو حضور فرماتے تمہارا یہ سلام جتنے نیک لوگ زمین پر، جتنے نیک لوگ آسمان پر ہیں، سب کو تمہارا سلام پہنچتا۔ جب تم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یہ تمہارا سلام جو ہے دنیا کے تمام نیک بندوں کو پہنچتا، چاہے وہ زمین میں ہو چاہے وہ آسمان میں ہو، سب کو پہنچتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے ایک مہربانی، یہ اس نقطے سے اس کو دیکھ کہ اللہ تعالی کا دیدار کرتے ہوئے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ غور کیجیے حریص علیکم کا جلوہ ہے یا نہیں، یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا جلوہ ہے یا نہیں۔ تو حضور کتنے مہربان ہیں، تو حضور کو کچھ اور نہیں چاہیے بلکہ وہ اپنی امت کی بھلائی انہیں درکار ہے، اس لیے فرمایا کہ گویا حریص علیکم۔ اب سنیے، جو باتیں وہاں ہوئیں اس کا تو کہیں ذکر نہیں، اور جو ایک دو باتیں ہوئیں ان کا ذکر حدیثوں میں آیا۔ ایک تو یہ اتحیات کا معاملہ، اس کا ذکر موجود، اور دوسرا یہ ہے کہ رب کریم نے حضور کے غلاموں پر 50 نمازیں فرض کر دیں، ایک اس کا ذکر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو کیا عطا کیا، کیا فرمایا اور کیا عنایت کی، کیسے کیسے علوم
اور کیسے کیسے فنون اپنے حبیب پر اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے، اس کا آپ کو کہیں ذکر نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر سنیے، مشکات ہی میں کتاب الصلاۃ میں ایک حدیث آتی ہے، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی شاید وقت تھا، تاخیر سے تشریف لائے۔ صحابہ سے پوچھا تم نے نماز پڑھی؟ ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے۔ جو محنتی قسم کے لوگ تھے، تھکے ہوئے تھے یا کہیں جانا تھا، خواتین وہ تو پڑھ کر چلی گئیں، مگر ایک گروہ حضور کا منتظر تھا کہ جب تک حضور نہیں آئیں گے ہم نماز نہیں پڑھیں۔ سبحان اللہ، ایک بشارت تو پیارے مصطفیٰ نے اس وقت یہ دی، فرما میرے غلاموں ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ میرے رب نے انتظار صلاۃ کو بھی صلاۃ بنا دیا۔ تم جتنی دیر نماز کا انتظار کرتے رہے تو میرے رب نے نماز کے انتظار کو بھی نماز بنا دیا۔ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شب تھی کہ جس کو شب معراج کہتے ہیں۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے تاخیر کی وجہ یہ بتائی کہ میں اپنے رب کے پاس گویا گیا اور رب کریم نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، جس کی ٹھنڈک حضور نے اپنے کلیجے میں محسوس فرمائی۔ اور پہلے رب نے پوچھا میرے حبیب یہ تو بتاؤ یہ فرشتے کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں، کیوں لڑتے ہیں فرشتے؟ رب کریم سے حضور کہتے ہیں مولا تو خوب جانتا ہے کہ فرشتوں کا کیا معاملہ ہے، اور وہ فرشتوں کا لڑنا کبھی یہ مت سمجھ لیجئے کہ جیسے ہماری یہاں کراچی میں لڑائی ہوتی، یہ لڑائی نہیں۔ اس لڑائی کا معنی ایک اور حدیث سے آپ کو پتا لگے گا، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے، نماز کے دوران حضور نے رکوع فرمایا، رکوع سے جب کھڑے ہوئے تو حضور نے فرما سمع اللہ لمن حمدہ، پیچھے سے آواز آئی اللہم ربنا ولک الحمد۔ حضور نے نماز پڑھائی، یہ بخاری۔ نماز پڑھانے کے بعد فرمایا یہ کون شخص تھا کہ جس نے ایسا کہا، کیونکہ عموماً لوگ کہتے تھے ربنا لک الحمد، انہوں نے کہا اللہم ربنا ولک الحمد۔ اب صحابہ کرام سہم گئے، جن صحابہ نے یہ کہا وہ بھی ڈر رہے، لیکن حضور کا حکم تھا، وہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں تھا، یہ کلمات میں نے کہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب تم نے یہ کلمات کہے وہ تو سمجھا تعدیب ہوگی، کوئی سرزنش ہوگی کہ یہ تم نے کیوں کہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے یہ کلمہ کہا تو فرشتے آپس میں لڑ رہے تھے کہ یہ کون پہلے لے کر اللہ کے دربار میں جائے۔ تمہاری یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند آ گئے کہ فرشتے آپس میں لڑ رہے تھے کہ اس کلمے کو لے کر کے کون اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہلے پہنچے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ فرشتوں کی لڑائی یہ لڑائی نہیں جو ہماری ہے۔ کہا یہ فرشتے کس امر میں لڑتے؟ کہا مولا تو بہتر جانتا۔ تو حضور فرماتے میرے رب نے پھر میرے پشت پر اپنا دست قدرت رکھا۔ جب میرے پشت پر رب کریم نے اپنا دست قدرت رکھا تو مجھ پر جو کائنات میں تھا سب روشن ہو گیا، جو کچھ کائنات میں تھا سب روشن ہو گیا۔ اوہو، صرف اتنی ہی بات اگر ہوتی تو ہو سکتا ہے آج کل کے وہابیوں کے لیے، بے دینوں کے لیے کوئی راستہ بھاگنے کا نکل جاتا، مگر صاحب راوی نے ایسی پختہ حدیث بیان کی کہ سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جاتا۔ انہوں نے کہا حضور نے یہ فرمایا کہ رب کریم نے میرے دونوں شانوں کے درمیان جب دست قدرت رکھا جو کچھ کائنات مجھ پر روشن ہو گیا۔ اور راوی کہتے حضور نے یہ فرما کر یہ آیت تلاوت کی۔ کیا آیت تلاوت کی؟ حضور نے فرما وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس آیت کی تفسیر میں پڑھی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ رب کریم فرماتا ہے کہ میرے حبیب اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کائنات کی زیارت کرائی، اس کائنات کو جیسے تمہیں دکھائی ہم نے اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ ساری کائنات دکھا دی جیسے تمہیں دکھائی۔ اور سنیے دوسرے باطل فرقوں کا جو بہت بڑا مفسر ہے ابن کثیر نے اس میں یہ قول کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دکھانا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو ایک چھوٹے سے ٹیلے یا پتھر پہ کھڑا، اور پتھر پہ کھڑا کرنے کے بعد سارے کائنات کے پردے ہٹا دیے۔
ابراہیم علیہ السلام نے وہ سب کچھ دیکھ لیا، اور یہاں تک دیکھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی امت کے جو حضرات معصیت کرنے والے تھے، یعنی نیکوں کو بھی دیکھ لیا، معصیت کرنے والوں کو دیکھا، اور معصیت کرنے والوں کے خلاف دعا کرنے والے تھے تو اللہ نے روک دیا۔ تو دیکھیے حضور نے اس آیت کو تلاوت کر کے یہ بتا دیا کہ جیسے رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض دکھایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام ملکوت السماوات والارض جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی دکھا دیے۔ اتنا اشارہ تو موجود ہے مگر تفصیل آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اب آئیے میں آپ کو صرف سمجھنے کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المویت ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ انہوں نے جو اس واقعے کی ترجمانی کی، اعلی حضرت سے پوچھئے حضور یہ بتائیے کہ آپ کی نظر تو کتابوں پر بڑی وسیع، خصوصاً حضور امین میاں صاحب کی توجہ کے لیے آپ فرمائیے کہ کیا ملا؟ اچھا یہ بتائیے کہ لوح محفوظ کے لیے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ قرآنی آیت اس کی تفسیر میں ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے کہ جس میں سب کچھ لکھا ہوا، جو ہو گیا، جو ہونے والا، جو قیامت تک ہوگا وہ سب کچھ ہے۔ اچھا اعلی حضرت سے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ کیا جو کچھ حضور کو ملا لوح محفوظ میں موجود ہے؟ کہ نہیں، لوح محفوظ میں بھی نہیں۔ اچھا بھئی عرش بری سے پوچھا جائے کہ عرش بری کا بھی بڑا دخل ہے واقعی معراج میں، تو عرش بری سے پوچھئے کہ جی آپ کو کچھ معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے رب نے کیا گفتگو کی اور کیا کیا علوم اور معارف جو ہیں وہ حضور کو عطا فرمائے؟ فرما عرش کو بھی معلوم نہیں۔ اچھا چلیے جبریل امی سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کا تو ایک سفر بڑا طویل رہا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، آپ کچھ جانتے ہیں کہ حضور کو کیا ملا؟ کو جبریل نے بھی منع کر دیا، اور اس کا ترجمہ اعلیٰ یوں کرتے ہیں سبحان اللہ، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، نہ روح امی، کوئی بھی کہیں اجی خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے۔ نہ جبریل امی کو پتا لگا، نہ روح گویا، نہ عرش بری کو پتا لگا، نہ لوح مبین کو پتا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علوم اور معارف اپنے حبیب کو عطا فرمائے کہ لوح محفوظ بھی اس کا احصا نہیں کر پائے، جبریل امی کا علم بھی اس کا احاطہ نہیں کر پائے، اور عرش بری بھی آپ کو بتانے سے معذور ہے۔ اب بتائیے وہ کیا علوم اور معارف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر، سبحان اللہ، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے کوئی کلمات، کوئی جملے نہیں۔ البتہ حضرت انس ابن مالک کی حدیث ہے بخاری، جو حدیث معراج کہلائی جاتی، اس کا نام ہی حدیث معراج ہے، اور اتنی تفصیل سے کسی اور صحابی سے حدیث معراج منقول نہیں۔ جو حضرت انس ابن مالک اس حدیث کو یوں بیان کرتے، اور دوسری جگہ ذرا سا اختلاف، وہ یہ کہ رب کریم نے فرما حبیب ہم نے تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کر دیں۔ چلیے صاحب اگر 50 نمازیں حضور لے کر کے آتے، پڑھنے والے کو 50 بھی پڑھنی پڑتی، جب فرض ہو جاتی جو حضور کے غلاموں 50 بھی پڑھتے۔ سنیے اب حضور کا جلوہ حریص علیکم کا، اللہ اللہ 50 نمازیں لے کر آ گئے۔ آنے کے بعد چھٹے آسمان پر پہنچ، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار سے آئے، امت کے لیے کیا تحفہ ملا، کیا ارشاد ہوا؟ فرما موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کر دیں، 50 نماز۔ موسیٰ علیہ السلام کہا حضور جائیے اس میں تخفیف کروائیے، میری امت تو 2 نہیں پڑھ پائی، اس میں بھی گویا وہ پوری نہیں پڑھ پائے پورے، تو آپ کی امت 50 کیسے پڑے؟ آپ جائیے اور اس میں تخفیف کروائیے۔ حضور چلے گئے، رب کریم نے فرما حبیب کیسے آئے؟ کہا مولا یہ 50 بہت زیادہ، اس میں تخفیف فرما۔ رب کریم نے فرما میرے محبوب آئے ہو تو لو 10 کم کیے دیتے، 10 کم کر دیتے، اور ایک حدیث میں ہے 5 کم کر دیتے، دونوں حدیثیں 5 والی حدیث مان لی جائے
کہ چلیے صاحب کہا 5 کم کیے دیتے ہیں 45 رہ گئے. یہ 45 لے کر کے آئے حضور کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات. کہا حضور کیا ہوا؟ کہا میرے رب نے 5 نمازیں معاف کر دیں 45 رہ گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حضور نہیں، آپ جائیے رب کے دربار اس میں اور تخفیف کروائی. حضور پھر پہنچ گئے. دیجیے صاحب رب کریم نے فرمایا حبیب کیسے آئے؟ کہ مولا یہ 45 بھی بہت زیادہ. فرما چلو تم آئے ہو تو 5 اور کم کیے دیتے. کتنی رہ گئی صاحب؟ 40 رہ گئی. 40 رہ گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. لیجیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. خصوصی توجہ مصطفیٰ اللہ اللہ کس قدر بلند کس قدر اعلی اور عرفہ ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کی بارگاہ میں پہنچے تو رب کریم فرماتا یا خود حضور فرماتے کہ موسیٰ کہتے ہیں جائیے، تو کہتے موسیٰ یہ بار بار میں کیسے جاؤں گا؟ ریٹرن ٹکٹ تو ایک ہی تھا، گیا اور آ گئے، اب کیسے جاؤں گا؟ اب تو نہیں جا سکتا. نہیں. حضور پھر چلے گئے. لیجیے 5 پھر معاف ہو گئی، پھر بھیجا، پھر چلے گئے. ارے یہ بار بار کیسے جا رہے؟ ان کو تو ایک ہی مرتبہ بلایا تھا نا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ تو ایک مرتبہ کے لیے گئے. اللہ اکبر. یہ بار بار گئے بار بار آئے تو ایمان والوں اہل سنت و جماعت کا دل باغ باغ ہو جائے. یہ اس لیے تھا کہ میرے محبوب ایک مرتبہ بلانا تو تمہارے اعزاز میں تھا، ورنہ میرا دربار تو ہمیشہ کھلا، جب چاہے آ جاؤ. ورنہ ہمارا دربار تو ہمیشہ کھلا، جب چاہے آ جاؤ. اس لیے رب کریم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. گئی کتنی رہ گئی؟ 5. پھر سنیے مقام مصطفیٰ. حضرت جو بخاری نے حدیث، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور جائیے یہ 5 بھی بہت زیادہ، آپ اس میں تخفیف کروائیے. حضور نے یہ نہ فرمایا کہ بھئی دیکھو 9 مرتبے تو جا چکا ہوں، اب میرے پاس ٹکٹ ختم ہو گئے، اب میرے پاس جانے کا جواز نہیں. بلکہ بخاری میں حضرت انس ابن مالک کی حدیث یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرما موسیٰ اب مجھے رب کے دربار میں جانے میں حیا آ رہی، مجھے شرم آ رہی کہ میں نے گویا 45 تو معاف کروا لی، 5 رہنے دو، اب 5 میں اور تخفیف کرانے میں مجھے حیا آ رہی ہے. میں عموماً جلسوں میں یہ کہا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ خیال آپ کے دل میں گدگدی لے رہا ہوگا بھائی مولانا صاحب ہر چکر پہ 5 معاف ہو رہی تھی. جب بھی حضور چکر لگائے 5 کا پہاڑا چل رہا، 5 یا 5 یا 15، 5 چوک 5 5 25، یہ 5 کا چل رہا تھا نا. سبحان اللہ. ایک چکر اور لگا لیتے تو سبحان اللہ یہ 5 بھی ختم ہو جاتی. نہ کمیٹی کا جھگڑا، نہ مولانا کا جھگڑا، نہ سیکریٹری کا جھگڑا، نہ خزانے کا جھگڑا، نہ محلے کا جھگڑا، نہ ٹرسٹ کا جھگڑا، نہ رجسٹریشن کا جھگڑا. لیجئے وہ بھی 5 گئی. لیکن کبھی آپ نے دانش مندی نے سوچا اگر یہ 5 باقی نہ رہتی تو اللہ کے دربار میں حاضری کہاں سے لاتے؟ اگر یہ 5 نہیں ملتی تو مغفرت کا سامان کہاں سے کرتے؟ یہ 5 اگر نہ ملتی تو گناہوں سے معافی اور تلافی کیسے کرواتے؟ یہاں بھی حریص علیکم کا جلوہ ہے 5 کے باقی رکھنے میں بھی، تاکہ میری امت اللہ کے دربار میں 5 وقت حاضر ہوتی رہے. اچھا یہ بات بھی ہم نے سمجھ لی. اچھا اب آئیے ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ صاحب یہ 45 کیوں رہ گئی؟ 5 کیوں رہ گئی؟ 45 معاف، 6 رہ جاتی، 3 رہ جاتی، 8 رہ جاتی، 7 ہوتے. یہ جو فلسفی آج کل کے گھوڑے دوڑانے والے یہ اپنے حساب سے سوچتے ہیں بھئی 3 رہ جاتی، 6 کیوں نہیں رہی؟ تو یہ اس لیے ہے کہ دلی کی بولی میں کہویں نقطہ نوازی اور ایک بولی میں کہتے ہیں رب کی نقطہ نوازی. 50 دی اور 5 کا نقطہ رکھ لیا. فرما حبیب لے جاؤ، یہ 5 لے جاؤ، اور پڑھنے کے بعد جب میرے دربار میں آئیں گی، میرا تو وعدہ چونکہ 50 کا تھا، جب یہ پڑھنے کے بعد میرے دربار میں آئے گی تو میں پھر اس پہ نقطہ نوازی فرما دوں گا. یہاں تمہیں دیتے وقت نقطہ نوازی کی کہ نقطہ
اپنے پاس رکھ لیا، اور جب پڑھ کر کے آئیں گی یہی نقطہ میں تمہارے وہ 5 پہ لگا دوں گا. لیجیے وہاں دینے میں رب کی نقطہ نوازی، یہاں جب گئیں تو پڑھنے کے بعد جب رب کے دربار میں وہاں نقطہ نوازی. اس لیے حساب کلیئر رہنا چاہیے، اس لیے 50 کی 5 رہ گئیں، یہ اللہ کی نقطہ نوازی ہے. عزیزان گرامی اپنے بندوں پر. چلیے ایک بات تو یہ ہو گئی. ایک بات اور جب نکلی گفتگو تو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ موسیٰ علیہ السلام بار بار کیوں بھیج رہے ہیں کہ جائیے کم کرائی جائیے؟ بھائی آپ کا کیا مسئلہ؟ پڑھنی تو ہمیں تھی نا، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ بلا وجہ آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ حضور کو پڑھنی تو نمازیں ہمیں، آپ کو تو پڑھنی نہیں. نہ یہ آپ کی امت کے لیے نہ آپ کے لیے ہے. یہ آپ کو کس نے اجازت دی؟ کیا بار بار بھیج رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے جواب ملے گا، دیکھو مسئلہ ہمارا بھی، اگرچہ تمہارا بھی ہے لیکن مسئلہ ہمارا بھی. اور موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ یوں ہے. اللہ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا حضور رب کے دربار سے آئے 5 نمازیں معاف 50 نمازیں لے کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیوں بھیجا؟ جب اللہ کے دربار سے مل کر کے آئے تو میرے مصطفیٰ کے چہرے پر وہ رونق تھی، وہ نورانیت ہے، وہ کہکشاں ہے، وہ چاند اور سورج مچل رہے حضور کے پیشانی میں کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر کے دیدار کرتے ہیں. انہوں کا اس دیدار کا رنگ دوبالا کرنے کے لیے 1 مرتبہ اور بھیجو تاکہ یہ رب کو دیکھ کر کے آئیں. تو کیا ہوا؟ یہ پھر رب کو دیکھ کر آئے، پھر حضور کے چہرے کا دیدار کیا. دیدار کرنے کے بعد یہ تو باتیں تھی کہ بھئی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا 45 نہیں کہا ذرا پھر جائیے، دوبارہ جائیے ذرا اور. تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار اس لیے بھیج رہے تھے کہ موسیٰ نے جب کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو جواب مل گیا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے آج یہ طے کر لیا، ارے رب کو تو نہیں دیکھا، اب اسے دیکھو جو رب کو دیکھ کے آ رہا، اس کو دیکھو جو رب کو دیکھ کے آ رہا ہے. اچھا وہ کہکشاں، وہ رونق، وہ نورانیت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی، سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کوئی اور آپ کو پتہ نہیں دے گا، صرف موسیٰ علیہ السلام ہی دیں گے. اللہ اللہ، اعلی حضرت مچل گئے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب مصرع کہا، فرما کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، یہ نوح علیہ السلام نہیں بتائیں گے، یہ ابراہیم علیہ السلام نہیں بتائیں گے، یہ ہارون علیہ السلام نہیں بتائیں. کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ، ایک مصرے میں سب کچھ کہہ گئے کہ موسیٰ سے پوچھو کہ انہوں نے کیا رونق دیکھی، کیا کہکشاں دی، کیا نورانیت دیکھی. یہ کوئی اور نبی تمہیں نہیں بتائے گا. اس کا اگر کوئی پتہ دیں گے تو موسیٰ علیہ السلام ہی دیں گے. آپ دیکھیے ایک ایک واقعے سے نبی کریم علیہ السلام کے حریص علیکم کا جلوہ نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ ایک جلوہ اور سنیے آپ، دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ. یہ آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا یا نہیں کہ کوئی نبی انتقال کے بعد مدد نہیں کر سکتا، کوئی ولی انتقال کے بعد مدد نہیں کر پائے گا. اور اگر تم نے یہ اپنا نظریہ رکھا کہ کوئی پیر پیغمبر گویا اگر انتقال کے بعد تمہاری مدد کرے تو ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے. کیا سمجھے آپ؟ ادھر سے فتویٰ یہ آیا کہ کسی بھی پیر پیغمبر پر یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہماری مدد کرے انتقال کے بعد، ایسا نظریہ رکھنا یہ شرک ہے. یہ فتویٰ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، آج بھی داغا جاتا اور ایک عرصے سے 100 سال سے داغا جا رہا کہ کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ کوئی نبی یا پیر بعد انتقال نفع پہنچا تو گویا یہ شرک ہوگا. اچھا اب اسی پر ہم گاڑی روک لیتے ہیں کہ جناب کوئی آدمی انتقال کے بعد نفع نقصان نہیں پہنچاتا اور اگر یہ نظریہ ہو پہنچائے تو یہ شرک ہو جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے جناب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر حضور کی توجہ نہ دلاتے تو نمازیں کتنی ہوتی؟ 50. اب کہتے ہیں استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن بریلوی کہ حسن سنی ہے، افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی. ہم گالی نہیں دے رہے، گزارش کرتے ہیں ایک، وہ یہ ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی انتقال کے بعد نفع نہیں پہنچائے اسے کو بیٹا تو پڑھ پوری 50 پڑھ. اور ہمارا چونکہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی بعد انتقال نفع پہنچاتا، ہم تو پڑھیں گے 5، اس لیے کہ ہمارا چونکہ عقیدہ ہے اور تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی نفع نہیں پہنچاتا. اور میں تو کہتا ہوں اس عقیدے پہ عمل ہو جائے، قسم خدا کہ مسئلہ حل ہو جائے. ایک آدمی چلا نیو کراچی سے
فیڈرل بی ایریا پہنچا تو نماز کا وقت، گھنٹے ہیں 24، نمازیں ہو گئی 50۔ کیوں صاحب؟ اگر 1 گھنٹے میں 2 نماز کا بھی حساب کریں تو 48 ہو گئی یا نہیں؟ 2 اور بچ گئیں۔ چلیے ہم اوسط لگاتے ہیں اس کا کہ 1 نماز کا وقت جو ہے 25 منٹ، اور رش ہو کراچی کا، نیو کراچی سے چلا تو نہ ہوگا کام یوں ہوگا پھر کہ جناب سین یہ ہوگا کہ ایک بغل میں وضو کا لوٹا، ایک بغل میں مصلی، اور بھائی گاڑی روکو بھائی فیڈرل ایریا نماز کا وقت ہو گیا۔ چلیے صاحب حضرت اترے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر رش کا موقع، تینہٹی پہ پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا، بولٹن مارکیٹ پہنچے تو نماز کا وقت ہوا، اور حسن اتفاق سے یہ اگر ڈاکیات پر کام کرتے ہوں، لیجیے اترتے ہی نماز کا وقت ہو گیا، لیجیے صاحب راستے میں نماز، دفتر میں نماز، گھر میں نماز، ادھر نماز ادھر نماز، نمازی نماز، صبح نماز شام نماز، نظام زندگی نماز، تو نہ تمہیں فرصت ملے نہ ہم پہ فتویٰ لگاؤ۔ بھئی جب گھنٹے میں یہ 2.5 نمازیں پڑھے گا تو اس سے فرصت کہاں ملے گی کہ ہم پر فتویٰ لگائے؟ تو وہ ہم بھی فتوے کی زد سے بچ جائیں گے اور تمہارا کام بھی ہو گیا۔ لیکن وہ کام کرو جو تم اپنا ایمان اور عقیدہ بتاتے ہو کہ نبی اگر نفع نہیں پہنچاتا تم پڑھو پوری 50، پتہ لگ جائے تمہیں 50 نمازوں میں جو ہمارا عقیدہ تو ماننا پڑے گا، اس معاملے میں تم ہمارے عقیدے کی پیروی کرتے ہو اور 5 نماز پڑھتے ہو، حالانکہ ان 5 نمازوں میں تو غیر اللہ کی مدد شامل ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کی مدد شامل ہو گئی۔ چلیے خیر ہم مضمون پھیلتا جا رہا، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ 50 نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے 45 معاف کر دی اور 5 ہمیں دے دی، اور سبحان اللہ فرما ہر نیکی کا عوض 10 گنا، پڑھو 5 کماؤ 50، 1 کی 10 پاؤ، اور سبحان اللہ پھر بھی پڑھنے سے جی چراؤ، 1 کی 10 مل رہی اور اس کے باوجود ہم سے نہیں پڑھی جا رہی۔ میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حریص علیکم کا جلوہ اس میں بھی موجود ہے۔ اگر حضور ہم پر کرم نہ فرماتے تو ہمیں 50 نمازیں پڑھنی پڑ جاتی۔ چلیے اب گفتگو کو سمیٹتے، ساری زندگی اس امت کی بھلائی کے لیے، پیدا ہونے سے وصال تک اس امت کی بھلائی چاہتے رہے۔ اب لیجیے آخری مسئلہ، حضرت قسم ابن عباس جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی، نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچازاد بھائی، وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث کو، اس روایت کو اپنی کتاب مدارج نبوت کی 2 جلد میں اس کو نقل فرمایا۔ ابھی کہیں 1 ہفتے کی بات ہے کہ کیماڑی میں کسی مولانا نے ہم سے یہ حدیث سن کر کے بیان کر دی، سارے وہابیوں نے گھیر لیا کہ حدیث نکال کر کے بتاؤ۔ وہ بیچارے آئے مدرسے میں تو ہم نے وہ حدیث نکال کر ان کو دی کہ یہ لیجیے دکھائیے جا کر کے کہ مدارج نبوت میں ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، وہ حدیث کیا؟ قسم ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، توجہ فرمائی بس آخری بات، جیسے آپ نے دیکھا کہ انتقال میں جب کسی کو قبر میں اتارا جائے 2 آدمی میت کو قبر میں اتارتے، 1 آدمی قبر میں رہتا ہے، باقی سب نکل جاتے ہیں۔ ایک تو تھے فضل بن عباس اور ایک تھے قسم ابن عباس۔ یہ فضل بن عباس یہ بھی حضرت قسم کے بھائی، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں سب لوگ قبر میں سے نکل گئے، میں وہ شخص ہوں کہ جو حضور کی قبر انور سے سب سے آخری میں نکلا۔ جیسے ایک آدمی آخری تک ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے بند کو کھولتا ہے، سرہانے کی جانب سے بند کو کھولتا ہے، میت کا چہرہ دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس کا آخری دیدار کر لیں۔ سو یہ خدمت حضرت قسم ابن عباس نے کی رضی اللہ عنہ۔ بر صغیر کا عظیم محدث شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس کا ناقل، حضرت قسم ابن عباس کہتے ہیں جب سب نے حضور کا چہرہ دیکھ لیا، اب قبر کو بند کیا جانا تھا، میں وہ آخری شخص کہ جس نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا، اور میرے بعد میں حضور کی قبر شریف بند کر دی گئی، پھر کسی نے بھی حضور کا دیدار نہیں کیا۔ کہتے ہیں قسم خدا کہ جب میں محو دیدار تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ دیکھا، قسم خدا کی میں نے دیکھا حضور قبر میں لیٹے ہوئے ہیں اور ارشاد فرما رہے، ربی کریم کی بارگاہ میں عرض کر، ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ میری امت مجھے عطا فرما، میری امت مجھے ہبا کر دے، میری امت کے امور میرے سپرد فرما دے۔ تو میں نے جب حضور کے کان ہل رہے تھے تو اپنے کانوں کو، حضور کے لب ہل رہے، اپنے کانوں کو جب حضور کے لبھائے مقدسہ کے قریب رکھ دیا تو میں نے سنا کہ اس وقت حضور رب کریم کی
بارگاہ میں یہ التجا کر رہے کہ یا ربی حبلی امتی امتی، اللہ اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے۔ اب ایمان سے کہو وہ رسول جو پیدا ہو ہمیں نہ بھولے، شرعی احکام میں ہماری پوری رعایت رکھے، شب معراج جب رب کریم کی بارگاہ میں گیا وہ ہمیں نہ بھولے، یہاں تک کہ قبر میں نہیں بھولے۔ اور سنو ایک بات اور پھر میں سمجھتا ہوں آخری رہ گئی، وہ یہ کہ امید رکھو کہ جو نبی قبر میں نہیں بھولے گا انشاءاللہ آخرت میں بھی نہیں بھولے گا۔ اور حدیثوں کا ایک انبار امام اہل سنت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو میں اس کی تلخیص میں عرض کرتا ہوں، کل قیامت کا سما ہوگا، اللہ اللہ ہر شخص عطش عطش پیاس پیاس زبانیں بہار ہوں گی، ایک ایسا سما ہوگا کہ اس کا تو نام ہی میدان حشر، اس کا تو نام ہی حشر رکھ دیا گیا، اور ایسے موقع پر لوگ کہیں گے چلو کسی شفیع کو تلاش کرو۔ اب جا رہے ہیں در بدر، آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضور سفارش کیجئے، فرما نفسی نفسی اذهبوا الى غیر، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا کہ شاید ان سے کوئی ہمارا مداوع ہو جا، انہوں نے جواب دے دیا نفسی نفسی اذهبوا الى غیر۔ نوح علیہ السلام کو پکڑا، سب نے یہ کہہ دیا جاؤ کوئی اور کسی اور کو تلاش کرو۔ امام اہل سنت اس پورے واقعے کو یوں قلم بند کرتے ہیں، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں پر کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، گھوم رہے کہ چلو کسی شفیع کو تلاش کرو، کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو رب کریم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے، مگر آج کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخری میں جب پہنچے سبحان اللہ حضور کے پاس گئے، حضور ہماری سفارش کیجئے۔ ایمان سے کہو خدا لگتی کو انصاف کی کہنا، اگر پیارے مصطفیٰ بھی کہتے تو اذهبوا الى غیری، جاؤ کوئی دوسرے در کو تلاش کرو، کوئی در ملتا، کوئی ٹھکانہ ملتا، کوئی دروازہ ملتا؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، ارے جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ حضور یہ نہیں فرمائیں گے جاؤ کوئی دوسرا تلاش کرو، میرے آقا وہ فرمائیں گے جو ان کے شان کے لائق ہے، وہ فرمائیں گے جو امام الانبیاء کے لائق، وہ فرمائیں گے جو رحمت للعالمین کے لائق، جو نہیں کہیں گے اذهبوا الى غیر، فرما انا لہا انا لہا، ارے غلام آؤ میں تو تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں تو تمہارے لیے بیٹھا ہوا، میں تمہارے لیے مغفرت کا سامان کرتا ہوں۔ اور رب کریم کی بارگاہ میں ایک طویل سجدہ فرمائیں گے اور ایسی تعریف کریں گے سجدے میں کہ آج تک کسی نے رب کی تعریف ایسی کی نہیں، اللہ اکبر۔ اور سجدے میں کیا کہیں گے؟ مولا میری امت کی مغفرت کا خواستگار ہوں۔ رب کریم اگر اس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں کر دوں تو برا مت مانیے، رب کریم فرما گا میرے محبوب اٹھاؤ اپنا سر، یہ تمہاری زلفیں کیا مانگ رہی ہیں؟ کہیں گے مولا اپنی امت کی مغفرت، فرمائے گا اٹھاؤ اپنا سر محبوب ہم تو تم سے پہلے وعدہ کر چکے ہیں کہ ولا سوف یعطیک ربک فترضی، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہیں راضی کر دوں گا۔ اور حضور کہتے میں اپنے رب سے اتنا لوں گا کہ ایک ایک غلام کو چن چن کر جب تک جہنم سے نہ نکال لوں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہونے کا اعلان نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تو وعدہ ولا سوف یعطیک ربک فترضی، میرے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا۔ اور حضور کہتے ہیں جب تک ایک ایک غلام کو چن چن کر جہنم سے نہ نکال دوں گا اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں راضی ہونے کا اعلان نہیں ہوگا۔ یہ ہر جگہ دیکھتے چلے جاؤ حریص علیکم کا جلوہ کہ پیارے مصطفیٰ اپنے غلاموں کی کس طریقے سے حریص علیکم ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ شفاعت فرمائیں گے ہم سارے گنہگار لوگوں کی نجات ہو جائے گی۔ تو کیا مطلب ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف قبر میں بلکہ حشر میں بھی حریص علیکم کا جلوہ دکھائیں گے۔ اب میں ایک باتیں آپ سے کر کے رخصت ہوتا ہوں، یہ بتائیے وہ نبی جو راتوں کو ہمارے لیے جاگا، وہ نبی جو پیدا ہوتے ہمیں یاد رکھ، وہ نبی کہ جس نے شب معراج ہمیں یاد رکھ، وہ نبی جس نے قبر میں ہمیں فراموش نہیں کیا، ہمیں وہ امتی، ہمیں ان کے وہ غلام،
رشوت دیکھو تو ہم میں موجود ہے، بدکاری دیکھو تو ہم میں موجود ہے، حرام دیکھو تو ہم میں موجود ہے، نمازوں میں سونا ہم میں موجود ہے، روزوں کا کھانا ہم میں موجود ہے، رشوت کا شعار ہم میں موجود ہے۔ ارے تقاضا تو یہ تھا کہ جس نبی نے تم پر اتنی مہربانی کی ان کا دامن پکڑ لیتے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے۔ کہاں کھنڈر میں جا رہے، کہاں گٹر میں چھلانگ لگا رہے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت تو انہی کی کریں گے کہ کم سے کم تمہارا نام حضور کے غلاموں کی لسٹ میں تو ہو، اور اگر تمہارا نام حضور کے غلاموں کی لسٹ میں نہیں ہوا اور حضور کہیں گے مولا میرے غلاموں کو بخش دے، جب تمہارا نام حضور کے غلاموں کی فہرست میں نہیں ہوگا تو اب بتاؤ تم اندازہ لگاؤ نجات کیسے ہوگی۔ ہاں ایک بات ابھی نہیں، رات میں بستر میں جب لیٹنا تو سوچنا کہ شاہ تراب الحق نے ایک بات کہی اسے ذرا سوچنی ہے، وہ یہ ہے کہ کل موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے والے ہوں گے، نوح علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جتنے انبیاء تشریعی نبوت لے کر آئے سب کی امتیں ہیں، یہ تو سب گڈ مڈ ہو گئی، سب مل گئے۔ حضور کے غلام کیسے پہچانے جائیں؟ علامت کیا؟ حضور کے غلاموں خود حضور ہی سے پوچھئے کہ میرے آقا یہ سارے چھاگلا اسٹریٹ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہے، حضرت امین میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں، حضور ذرا آپ یہ بتا دیجئے کل قیامت میں بہت بڑا مجمع ہوگا، سب کے ماننے والے ہوں گے، حضور آپ کے غلاموں کی کیا علامت ہوگی؟ لیجیے حضور جواب دیتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کل قیامت میں میرے غلاموں کی علامت یہ ہوگی کہ وضو کرنے سے جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا ان کے چہرے آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتے ہوں گے، پتہ لگ جائے گا یہ میرا غلام۔ کیسے؟ وضو کرنے سے اعضائے وضو جہاں جہاں وضو کا پانی جائے گا تو وضو کے پانی کے اثر سے وہ چہرے کل قیامت میں آفتاب و مہتاب کی طرح چمکیں گے، پتہ لگ جائے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہو کہ نماز سے مجھ کو کیا غرض، سنت پڑھوں نام ہے فرض، تو اب بتائیے جب نمازی نہیں پڑھو گے اور وضو ہی نہیں کرو گے اب کیسے پتہ لگے گا کہ یہ حضور کا غلام ہے؟ یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے، میں بھی سوچوں گا اپنی جگہ۔ حضور کے غلامی کی علامت ہے وضو اور اعضائے وضو کا چمکنا، اور اگر آپ سوتے رہے صبح تک 10 بجے تک آپ نے وضو ہی نہیں کیا، جمعہ نہیں پڑھ رہے، 5 وقتہ نماز نہیں پڑھ رہے، اب یہ فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ حضور کے غلام ہونے کی آپ کے پاس علامت ہے یا نہیں ہے۔ خدا کے لیے حضور کے سچے غلام بن جاؤ، حضور کے پکے ماننے والے بن جاؤ، اور جب حضور کے ماننے والے بن جاؤ گے، سچے غلام بن جاؤ گے، پھر تو نہ تمہیں جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ جناب تمہیں پل صراط پر ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ میزان کے پاس ڈرنے کی ضرورت ہے، پھر تو حضور کے دامن سے وابستہ ہو کر ایمان کا اسے حصہ بنا لو کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ یہ جانتے ہو یہ پل صراط کیوں لگائی جائے گی، یہ سورج کیوں نیچے آ جائے، یہ زمین کیوں تپے گی، یہ سارے لوگوں کا یہ سارا ہنگام محشر ہے کیا؟ فرماتے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ بس یہ پتہ لگ جائے کہ اس کے محبوب کی شان کتنی عظیم ہے، مگر جب ہوگا جب سچے حضور کے غلام بن جاؤ۔ یہی میرا آج کے جلسے میں پیغام تھا اور اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔